अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज मैं आपको दो बड़ी ख़बरों के बारे में बताऊंगा। एक ख़बर तो ये है जो तशवीशनाक भी है कि क्या पाकिस्तान में 50,000 सैलरी लेने वाले मुलाजमीन के ऊपर भी टैक्स लगाने की तैयारी हो रही है और टैक्स लगाया जाएगा। इससे पहले तो आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्सेस हम पे कितने हैं, तो क्या 50,000 सैलरी वाले मुलाजमीन पर भी टैक्स लगेगा। उसके अलावा दूसरी खबर जो कल आपको बताया था कि अफ़गान महाजरीन के ख़िलाफ़ जो इलीगल अफ़गान महाजरीन है बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू हो रहा है, उस पर अफ़गानिस्तान की तरफ से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है। आज तालिबान हुकूमत की जानिब से बयान जारी हुआ है, रद्द-ए-अमल आया। उसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से भी आदाद-ओ-शुमार पेश किए गए हैं। उन हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या आदाद-ओ-शुमार हैं और अब क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको बताऊं कि एक बड़ी तशवीशनाक खबर सामने आई है कि वर्ल्ड बैंक, जो कि आपको पता है आलमी इदारा है, मालियाती इदारा, उसने पाकिस्तान को कहा है कि पाकिस्तान को अपने टैक्स बेस बढ़ानी चाहिए। ज़ाहिर है इनकम का खसारा है। उसने पाकिस्तान के बारे में एक रिपोर्ट शाया की और उस रिपोर्ट में जहाँ ये बताया है कि पाकिस्तान की माशी सूरत-हाल बहुत ख़राब रहेगी। अगले 2 साल तक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ इतने रहेंगे कि 1 महीने की इम्पोर्ट के बराबर हों। वहाँ ये भी तजवीज़ दी है कि पाकिस्तान अपनी टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए उन गरीबों पे भी टैक्स लगा दे बेचारों पे जिनकी तनख्वाह 50,000 रुपये माहाना है। आपको पता है कि इस साल जो टैक्स स्लैब मुतारिफ़ करवाए गए थे उसमें भी और उससे पिछले साल भी यही कहा गया था कि जो पाकिस्तान में 50,000 सैलरी लोग लेते हैं उनको टैक्स से इस्तिस्ना मिलेगा। टैक्स से इस्तिस्ना भी क्या मिलता है कि आप माचिस लेने जाएं तो उस पर भी टैक्स है, सिगरेट पे भी टैक्स है, दुनिया की हर चीज़ पे, सिगरेट पे तो खैर होना भी चाहिए, लेकिन आप बाकी कोई भी चीज़ ऐसी लें जो कि साबुन की वो लें आप, तो उस टिक्की, तो उसके ऊपर भी टैक्स है, माचिस लें तो उस पर भी टैक्स है। तो गरीब आदमी ना सिर्फ तनख्वाह से टैक्स कटवा रहा है बल्कि इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दे रहा है। तो पहले ही इतना टैक्स है और वर्ल्ड बैंक खुद कह रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 26% है, जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। तो इतनी महंगाई की शरह हो, गरीब आदमी हो, 50,000 रुपये उसकी माहाना तनख्वाह हो, उसमें से भी वो गवर्नमेंट को खराज दे, टैक्स दे, तब मालियाती इदारे खुश होंगे। ये कौन सा मतलब इंसाफ है, मुझे तो समझ नहीं आया। उन्होंने बहरहाल ये तजवीज़ दी है कि पाकिस्तान जो है वो 50,000 रुपये तक आमदन वाले लोगों को भी टैक्स नेट में लाए, उनके ऊपर भी टैक्स लगाए। इससे कबल पाकिस्तान को IMF ने, आलमी मालियाती इदारे ने, पहले एक तोहफ़ा दिया कि जी आप जो 10 लाख रुपए माहाना कमाते हैं उनके ऊपर 35% की शरह से टैक्स था। लेकिन IMF ने ज़ोर दिया पाकिस्तान को, इस दफ़ा फिर पाकिस्तान मजबूर हुआ और जिन लोगों की इनकम 5 लाख रुपए माहाना थी उनको भी 35% टैक्स देना पड़ा। 35% बड़ा होता है, यानी कि हर लाख पे 35,000 अलग करते जाओ जी। लाख रुपए पे 35,000 जनाब पाकिस्तान और IMF के नाम करते जाओ, तो आपकी तनख्वाह मतलब पूरी जोर लगा के जिसकी होगी 5 लाख, ज़ाहिर है वो किसी वजह से ही होगी, तो वो भी गरीब बन जाएगा। तो अब यानी कि 10 लाख से उसको 5 लाख पे करवाया। और अब जनाब वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये सजेशन आ गई है और फिर वर्ल्ड बैंक ने एक और भी सजेशन छोड़ी है, वो ये है कि जो 5 लाख पे 35% टैक्स है उसको भी कम करें, उस 5 लाख से कम वालों पे भी 35% लगाएं। तो ये मतलब फिर बंदा, गरीब बंदा किधर जाए, ना ही समझिए ना फिर। तो ये तजवीज़ सामने आई है। अब इस तजवीज़ के हवाले से ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कल शाया हुई है। इसको बहुत ही मशहूर इकॉनमी के रिपोर्टर हैं, बड़े मेहनती हैं, हमारे दोस्त हैं, शहबाज राना, उन्होंने रिपोर्ट किया था। तो फिर उनसे गपशप हुई। मैंने कहा कि यार ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स होती हैं वो कितनी बाइंडिंग होती हैं, पाकिस्तान के ऊपर कितना यानी मजबूरी है पाकिस्तान की। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को दे क्या रहा है, तो पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक इस पॉलिसी लोन के हवाले से देता है और तकरीबन 1.6 बिलियन पाकिस्तान जो है वर्ल्ड बैंक से ले रहा है। ज़ाहिर है जब मकरूज़ है तो फिर अब क्या करें, उनकी बात माननी पड़ती है। ताहम हालात इतने भी ख़राब नहीं हैं। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के ऊपर ये बाइंडिंग इस तरह नहीं है कि अभी तक वर्ल्ड बैंक ने अपने किसी कर्जे के साथ इसको नहीं जोड़ा। अभी सजेशन दी है बड़ी मेहरबानी करके, लेकिन ये नहीं कहा कि हम ये कर्ज तब देंगे जब आप ये शर्त मानेंगे। अगर वो कभी कोई पॉलिसी लोन देते वक्त पाकिस्तान को ये शर्त रखते हैं तो पाकिस्तान को माननी पड़ेगी। इससे कबल भी पाकिस्तान उनकी कुछ शराइत मान चुका है, जैसे विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से उनकी शर्त थी वो मानी है। लेकिन ये शर्त मैं आपको बताऊँ, माशी उमूर के जो माहिरीन हैं वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत के लिए मानना बहुत मुश्किल होगा। गरीब का जीना दोभर हो जाएगा, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाएगी। अब आप अंदाज़ा करें कि आप 50,000 रुपये माहाना लेते हैं तो आप दालें, चावल, गोश्त, बच्चों का दूध, पैम्पर्स और चीज़ें लेके कहाँ आपका ख़र्चा बचता है, और बच्चों की फ़ीसें स्कूल की अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं, तो ये नामुमकिन वाली बात है, नहीं, ये ना करने वाली बात है। तो उम्मीद बहरहाल ये है कि हुकूमत ये तजवीज़ नहीं मानेगी और अपने लोगों को इतने टैक्स के बोझ तले नहीं लाएगी। आप देखें कि पाकिस्तान में जो सैलरी तबका है वो पहले ही पिसा हुआ है। पिछले साल आपको पता है कि सैलरी तबके ने कितना टैक्स दिया पाकिस्तान को, 264 अरब रुपए का टैक्स। 264 अरब रुपए का टैक्स पाकिस्तान में
سیلری حاصل کرنے والے لوگوں نے دیا، جبکہ دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستان کے رچ ایکسپورٹرز اور امپورٹر اور بڑے بزنس مین ہیں انہوں نے کتنا ٹیکس دیا ہے؟ ان سب نے ملا کے، جو بڑے بڑے یہاں پہ فن خان ہیں انہوں نے سب نے ملا کے 74 ارب روپے ٹیکس دیا ہے. یعنی کہ جو بیچارے سیلری والے مجبور ہیں، ان کی بینک میں تنخواہ آتی ہے وہیں سے ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے ٹیکس، ان لوگوں نے تو 264 ارب روپے کا ٹیکس دیا. اور جو بہت بڑے بڑے بزنس مین ہیں، جو بڑی بڑی لگژری گاڑیوں میں پھرتے ہیں، جن کے اپنے جہاز ہیں، ان سب نے، ان غریبوں نے 74 ارب کا ٹیکس دیا. تو پاکستان میں پہلے ہی ٹیکس کی یہ ڈسپیرٹی بہت ہے. جو امیر لوگ ہیں، جو شدید امیر لوگ ہیں نا، ان کا ٹیکس بہت کم ہے. اب پاکستان کو سبق سیکھنا چاہیے. امریکہ میں دیکھیں بل گیٹس اور جو 100 بلینر ہیں، ان سب نے کہا تھا کہ ہم پہ زیادہ ٹیکس لگائیں آپ. وہ خود والنٹیئر کرتے ہیں. پاکستان میں ماشاءاللہ سے والنٹیئر کہاں سے کرنا، ٹیکس ریبیٹ لیتے ہیں، ٹیکس اور بھی کم دیتے ہیں، کہیں سے بھی جان چھڑا سکیں تو چھڑاتے ہیں. ان کا اثر رسوخ اتنا ہوتا ہے کہ آپ کے ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو کیسے ٹیکس کر سکتے ہیں؟ تو امید یہ کی جاتی ہے کہ جو سیلری طبقہ ہے، جو شریف طبقہ ہے، جو پہلے ہی آپ کے سامنے پھنسا ہوا ہے، اس کے اوپر مزید ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. یہ بہت افسوسناک ہوگا. اور پاکستان کے لوگ، اب پٹرول مہنگا، گیس مہنگی، بجلی مہنگی، تو اب وہ ٹیکس بھی اتنا دے کہ جائیں کدھر؟ کیا مر جائیں وہ؟ تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ تجویز ہی رہے گی، اور حکومت پاکستان اس کو عمل نہیں کرے گی. اگر کوئی سیاسی حکومت آئے گی، ظاہر اگلا بجٹ تو امید کرتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے، جنوری کے آخری ہفتے میں نہیں ہوئے تو 1-2 مہینہ لیٹ ہو جائیں گے، لیکن الیکشن تو ہوں گے اور سیاسی حکومت آئے گی. کوئی سیاسی حکومت یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ اتنے بڑے طبقے کو اس طرح ٹیکس لگا کے بالکل ہی موت کے دہانے پہ پہنچا دے. پہلے ہی لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہوئے ہوئے ہیں، پہلے ہی لوگ تنگ ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا نہیں. یہ ورلڈ بینک صاحب کی تجویز ہے، اور ان کی تجویز یہ تجویز ہی کے طور پر رہ جائے گی. دوسری خبر میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان نے کل بہت بڑے آپریشن کا فیصلہ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے آج سے 27 دن بعد تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے. 1 نومبر کو پاکستان سے تمام غیر قانونی افغان باشندوں کو اور باقی ممالک کے باشندوں کو بھی، لیکن پرائمریلی ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس کا میسج ہے، افغان باشندوں کو کہا گیا کہ وہ ملک چھوڑ دیں. اور اس حوالے سے 11 لاکھ باشندوں کا ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ وہ ملک کے مختلف شہروں میں، پاکستان کے بڑے میٹروپولیٹن سٹیز میں اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی ہیں. اس کے حوالے سے ڈیٹا بھی کلیکٹ کر لیا گیا ہے، اس حوالے سے اعداد و شمار بھی سامنے آ گئے ہیں. تو پاکستان نے کہا تھا کہ 1 نومبر تک تمام غیر قانونی افغان باشندے پاکستان چھوڑ دیں، اپنے ملک واپس جائیں، وہاں پہ حکومت قائم ہو گئی ہے. اور یہ ڈیڈ لائن دی گئی تھی. اور اس کے علاوہ کہا گیا تھا کہ 1 نومبر تک جو افغانستان کے اللیگل شہری پاکستان میں پراپرٹیز ہولڈ کرتے ہیں، اور جو بھی جائیدادیں ہیں، بزنسز ہیں، مکانات ہیں، ان کو بحق کے سرکار ضبط کر لیا جائے گا. اور ان کا ساتھ دینے والے جو لوگ ہوں گے ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا، یعنی جو پاکستانی نیشنلز ہوں گے. یہ جو بیان تھا، یہ افغانستان میں بڑا اس پہ رد عمل آیا، اور انہوں نے اس کو بڑا ناگواری سے اظہار کیا. افغانستان کے طالبان حکومت کے جو مرکزی ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے آج مجھ سمیت پاکستانی میڈیا کو بیان جاری کیا، جو گروپس میں وہ جاری کرتے ہیں افغانستان کے میڈیا کے نشریاتی گروپ. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان کا یہ سخت ناقابل قبول ہے اقدام ہے جو افغان آبادی کے ساتھ ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اس پہ، پاکستانی حکومت نظر ثانی کرے. ان کا کہنا تھا کہ جو سیکیورٹی مسائل ہے پاکستان کے، ان کا تعلق افغان مہاجرین سے نہیں ہے. اور ان کا کہنا تھا کہ جب تک آرام اور سکون سے افغان باشندے واپس اپنے ملک جانا نہ چاہیں، جب تک ان کو مجبور نہ کیا جائے، پاکستان تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرے. تو یہ اب ان کی طرف سے یہ بیان آیا. لیکن پاکستان کی طرف سے میں آپ کو بتاؤں کہ عسکری ذرائع نے آج جو بتایا ہے، اس میں کہا ہے کہ افغانستان کی جانب سے پاکستان پر جو حملے ہوئے ہیں دہشت گردانہ، اس میں ریسنٹلی بہت اضافہ ہوا ہے. اعداد و شمار جو شیئر کیے گئے میڈیا کے ساتھ، اس میں بتایا گیا کہ 24 جو حالیہ دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے حملے ہوئے ہیں، ان میں سے 14 کا تعلق افغانستان سے آنے والے دہشت گردوں سے تھا. جو ٹی ٹی پی، آپ کو پتہ ہے ٹی ٹی پی ابھی اس حال ہی میں چترال میں اٹیک ہوا تھا ٹی ٹی پی کی طرف سے، اور وہ افغانستان کے صوبہ نورستان کے ساتھ اس کا بارڈر ملتا ہے. تو وہاں سے شواہد ملے تھے، وہاں سے لوگ آئے تھے اور ریپلس ہو گیا تھا، پاکستان نے ان کو واپس بھیج دیا تھا. مقامی آبادی نے اس پہ مزاحمت شو کی تھی، اس وجہ سے وہ ان کی دال نہیں گلی، ان کو واپس جانا پڑا تھا. تو پاکستانی حکومت نے اعداد و شمار کے ساتھ یہ کہا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی حکومت اس بیان کو کوئی اثر لے گی، طالبان حکومت کے اس بیان کا کوئی اثر لے گی اور آپریشن روکے گی، کیونکہ آپریشن کی مکمل تیاریاں کر لی گئی ہیں. آج بھی اسلام آباد پولیس کے حکام سے بات ہو رہی تھی، تو ان کا بھی کہنا تھا کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں کہ کہاں کہاں پر افغان آبادیاں ہیں، کہاں کہاں پر افغانستان کے سے آئے ہوئے اللیگل شہری مقیم ہیں. مثلاً کہ یہ بھاراکو میں آبادی ہیں، جہاں پہ وہ ہوتے ہیں، ترنول کے قریب ہے، وہاں پہ ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے 1 نومبر تک تو ان کو نہیں چھیڑا جائے گا، لیکن 1 نومبر کے بعد آپریشن کلین اپ کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مل کر ایک اسٹریٹجی تیار کی ہے کہ کیسے ہوگا. گو کہ اس حوالے سے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی کچھ لوگ شبہات کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ یہ
یہ آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا اس سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو نہیں پیدا ہو جائے گی؟ کیا اس سے انسانی حقوق کا المیہ تو نہیں پیدا ہوگا کہ کئی لوگوں نے پاکستان میں شادیاں کر رکھی ہیں، بچے پیدا ہو گئے ہیں، اسکولوں میں داخل ہیں ان کے، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو امید کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان بھی انسانی بنیادوں پر ہمدردی کا مظاہرہ کرے گی، اور جو جائز کیسز ہیں جن کو واپس بھیجا جانا ضروری ہے ان کو بھیجا جائے گا، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی روح رعایت سے کام لیا جائے گا۔ اس دفعہ آپریشن بڑا سختی سے کیا جائے گا، نتائج چاہے کچھ بھی ہوں وہ تو ظاہر ہے وقت بتائے گا، لیکن آپریشن لانچ ہوگا اور افغان باشندوں کو بے دخل کرنے کے حوالے سے جو حکومتی اسٹیٹ کی جو عزم ہے اس میں مجھے کوئی وہ کمی نظر نہیں آ رہی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہوگا، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیونکہ افغانستان کی طرف سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کچھ عرصے سے کشیدہ تھے، کیونکہ ٹی ٹی پی کے حوالے مسلسل ہو رہے تھے، اس کے بعد یہ پاکستان کی طرف سے جواب آیا۔ یہ افغانستان کی حکومت کے لیے بھی ایک بڑا دباؤ ہے، اتنے سارے لوگ کو کیسے وہ اکوموڈیٹ کریں گے، کیسے ان کی رہائش کا، خوراک کا، طعام و قیام کا بندوبست کریں گے، یہ ان کے لیے بھی چیلنج ہے، اسی وجہ سے شاید یہ بیان سامنے آیا ہے۔ تاہم پاکستان کی طرف سے واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ بات نہیں مانی جائے گی اور ہر صورت میں آپریشن کلین اپ کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے جو بھی تفصیلات مزید ہوں گی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے آج کا سچ۔